زہرا نگاہ صاحبہ اردو کی پہلی 2 خواتین شاعروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا تعلق معروف علمی و ادبی گھرانے سے ہے۔ اب تک آپ کے 3 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ آپ فلم، ٹیلی ویژن اور سیریل کے لیے ٹیلی ویژن سیریل کے لیے اسکرپٹ لکھتی رہی ہیں۔ آپ کے کام کو سراہتے ہوئے ملکی اور غیر ملکی سطح پر کافی پذیرائی حاصل ہوئی اور آپ کو کئی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ ہمارے آج کے میزبان مسعود اشر صاحب ہیں۔ آپ ایک معروف صحافی اور ادیب ہیں۔ مسعود اشر صاحب کی وجہ شہرت ان کے اردو افسانے اور کہانیاں ہیں۔ ان کی غیر معمولی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا۔ تو میں درخواست کروں گی مسعود اشر صاحب سے کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو، شکریہ بہت بہت۔ اب زہرا نگاہ کا تعارف کرانا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ سورج کے بارے میں کہیں کہ وہ نکل آیا ہے۔ اب اتنا زمانہ ہو گیا، میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا یہاں پر جو زہرا نگاہ کو نہ جانتا ہو، اور یہ بھی میرا خیال ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی نظمیں زبانی یاد ہیں۔ خاص طور پہ آج کل ایک نظم ان کی جو بار بار کوٹ کی جاتی ہے، بار بار جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے کیا جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے؟ جنگل کا قانون۔ اچھا، جنگل کے قانون کے بارے میں ایک نظم ایسی ہے جو یہ تو خیر ان کے پہلے مجموعے کی ہے، لیکن نیا مجموعہ جو آیا ہے فراق میں گلزمینہ کے بارے میں جو کچھ ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ آج کی کہانی، وہی کہانی جو پرست سے چلی آ رہی تھی، وہی کہانی آج تک ہماری چلی آ رہی ہے۔ تو میں آپ کو زہرا آپا نہیں کہوں گا اس لیے کہ آپ کو سب زہرا آپا کہا کرتے ہیں، تو میں آپ کو زہرا نگاہ ہی کہوں گا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی یہ نظم بار بار جو دہرائی جاتی ہے، خاص طور پہ گلزمینہ کی اور اسکول کی، اور خاص طور پہ پشاور کے واقعے کے بعد آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے، اصل میں لکھنے والے کو تو سب اپنی چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ بعضی نظمیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو جنگل کا جو قانون میں نے نظم لکھی تھی، وہ اس کو لکھے ہوئے بھی کوئی 10 سال سے زیادہ 15 سال کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کو وہ اب بھی اس لیے نئی لگتی ہے کہ ہمارے ملک میں جنگل کا قانون بھی رائج نہیں ہو رہا ہے، کوئی قانون ہے ہی نہیں، نہ دستور کی کوئی پابندی ہے۔ تو وہ لوگوں کو اپنے حالات اور واقعات کے سبب وہ نظم آج بھی اچھی لگتی ہے۔ جی، اور اس طرح کی میں نے نظمیں اصل میں مسعود بہت بعد میں لکھنا شروع کی۔ پہلے غزلیں زیادہ لکھی تھیں، لیکن نظمیں میں نے پھر شروع کی، اور اس میں نے دیکھا کہ لوگوں نے نظموں کو بہت زیادہ پسند کیا۔ تو ہیں واقعاتی نظمیں ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ہم پہ گزر رہی ہے، اسی کے بارے میں لکھتی رہی ہوں۔ ویسے تو میرا خیال ہے آپ سب لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ سے نظمیں سنیں، لیکن پہلے آپ سے بات بھی ہو جائے تو بہتر ہے کہ آپ غزل سے نظم کی طرف اس لیے آئیں کہ نظم زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں؟ نہیں، ہوا یہ کہ اصل میں فارم کی بات ہے۔ غزل میں ہمارے پاس اسپیس بہت کم ہوتی، ہمیں 2 مصرعوں میں بہت کچھ کہنا پڑتا ہے۔ تو اب وقت کی بات ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں شروع سے ہماری شاعری غزل ہی کے ذریعے پروان چڑھی ہے، لیکن پھر جب نظموں کا دور آیا تو اس میں بڑے تجربے کیے گئے۔ میری بھی بہت سی نظمیں پابند بھی ہیں، اور لیکن جو پابند نہیں ہیں ان میں بھی میں نے میٹر کا خیال رکھا ہے۔ تو اس چیز کو میں نے دیکھا کہ زیادہ لوگوں تک اپنے خیالات اور احساس پہنچانے کے لیے نظم زیادہ اچھا ذریعہ ہے بنسبت غزل کی۔ اچھا، ایک زبان کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کی جو زبان ہے اسے ہم ایک تہذیبی زبان کہہ سکتے ہیں۔ جی۔ آپ نے اس تہذیبی زبان کو غزل سے لے کے پروان چڑھایا ہے نظم تک۔ جی، تو یہ آپ کی جو ایک خاص انداز ہے وہ ہے بات چیت کرنے کا انداز، ایسا انداز
جو کہ عام آپ اپنے پڑھنے والے کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ڈائریکٹ مکالمہ کر رہی ہیں اپنے پڑھنے والے کے ساتھ؟ اصل میں مشکل یہ ہے کہ میں شروع سے اپنی شاعری میں آسان ترین الفاظ کا میں نے استعمال رکھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جو میرے بعد آنے والی نسل ہے یا اس کے بعد آنے والی نسل ہے وہ شاید اردو سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنے کہ ہم لوگ ہیں. تو نظموں کا خاص طور سے میں نے یہ رکھا کہ میں کوئی مشکل لفظ استعمال نہ کروں اور جو کہنا چاہوں وہ آسان اور سہل زبان میں کہوں تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے. غزل کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے، غزل کے لیے آپ کو روایت کو نبھانا پڑتا ہے اور ایک سلسلہ قائم ہے اس کا، اس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نظم میں آپ کے پاس گنجائش بہت ہوتی ہے. اچھا، لیکن نظم میں بھی آپ کے وہ ایک نغمگی ہے، جی نغمگی ہے اس نظم میں بھی غزل والی. جی یہ مطلب بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ جب نظم کہنے آئیں تو وہ ایک نغمگی برقرار رہے جو کہ آپ کے اندر آپ نے نظموں میں برقرار رکھی. میں تھوڑا سا ترنم سے پڑھتی تھی اور لوگوں کو وہ ترنم بہت اچھا لگتا تھا، اور یہ تو وہ ایک نغمگی کی جو کیفیت تھی وہ نظم میں بھی میں نے قائم رکھی اور غزل میں بھی. یہ شاید تھوڑا کی وجہ سے ہوگا جی، کیونکہ ترنم کے بھی بڑے فائدے ہیں. دیکھیے نا، ترنم سے اگر اچھا ترنم ہو اور اگر خراب ترنم ہو تو پھر تو بڑا نقصان ہے، لیکن یہ کہ ترنم سے لوگوں کے دلوں پہ اثر زیادہ. تو آپ کا کیا خیال ہے ترنم؟ اب چلیے ترنم کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتائیے کہ اب جو ہے ہمارے نئے شاعرہ کے ہاں ترنم جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، اب تحت اللفظ پڑھا کرتے ہیں، ترنم نہیں رہا. یا بلکہ اب میں اگر ذکر کروں ہندوستان کا، ہندوستان میں جو مشاعرے ہوتے ہیں وہ وہاں جو خاص طور پہ شاعرات ہیں وہ ترنم نہیں ہوتی، وہ گیت گاتی ہیں. تو ان کو اس ترنم میں، اس گیت گانے میں اور جو غزل کے ترنم میں آپ کس طرح فرق محسوس کرتی ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو کہ جیسے ترنم کی قسمیں ہوتی ہیں، شاعری کا جو ترنم تھا وہ ایسا ترنم تھا کہ اس کی بالکل ایک علیحدہ سمت تھی. وہ ترنم کی شروع میں جب شاعری مشاعروں میں شاعروں نے پڑھنا شروع کیا تو کوئی ترنم سے نہیں ہوتا تھا. جی، سب تحت میں پڑھتے تھے. صرف مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ترنم سے پڑھتے تھے، لیکن جو ترنم ہوتا تھا اس میں الفاظ خبط نہیں ہوتے تھے، الفاظ علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے. وہ گائکی نہیں تھا، جی جی، وہ میوزک بھی نہیں تھا، سنگنگ بھی نہیں تھا. وہ ایک علیحدہ طریقہ تھا اپنے اشعار کو سنانے کا، جس میں میں نے جیسا کہ عرض کیا اس میں معنی اور لفظ ایک دوسرے سے خبط نہیں ہوتے تھے، علیحدہ علیحدہ رہتے تھے. اب جو آپ ہندوستان کے ترنم کا ذکر کر رہے ہیں تو میں اکثر جاتی ہوں ہندوستان اور وہاں میرا یعنی ملنا جلنا بھی ہوتا ہے. تو وہاں یہ ہے کہ بڑا بڑا جان لیوا ترنم ہے، ہاں جان نکل جاتی ہے تو اور عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ ایسا بھی ترنم ہو سکتا ہے. تو وہ اس سے میرے خیال میں گریز کرنا چاہیے. ترنم کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو آواز اچھی ملی ہو، اور دوسرے یہ کہ آپ جس شعر کو پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اشعار کے معنی پر اپنا ترنم حاوی نہ ہونے دیں. دیکھیے ہمارے یہاں مرثیے ترنم سے پڑھے جاتے ہیں جی، لیکن مرثیوں کو بڑے بڑے پڑھنے والے یہ کہتے تھے، جیسے فیاض خان صاحب نے مرثیے پڑھے، بڑے غلام علی خان صاحب نے مرثیے پڑھے، تو بعض وقت وہ لوگ راگ کو تھوڑا سا بدل دیتے تھے. کسی نے کہا کہ خان صاحب آپ تو غلط سر لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم جان کے غلط سر لگا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مرثیے کے ادب پر ہمارا راگ حاوی ہو جائے. اچھا جی، بڑی تو بات، یہ سب بہت چیزیں تھیں اور اس کی بڑا رکھ رکھاؤ تھا کسی بھی چیز کو پیش کرنے میں. اس کا میرے خیال میں اس کی عزت کرنا، جس طریقے سے آپ اس کو ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے شعر ہوں یا دوسروں کے ہوں، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اب ادائیگی پہ آپ نے بات کی تو فیض صاحب جی جس طرح پڑھتے تھے، جی ہاں جی ہاں، وہ آپ کو بتایا کہ پڑھتے تحت اللفظ تھے، لیکن ایسا پڑھتے تھے جیسے نہیں گزارا کر رہے ہیں. دیکھیے فیض صاحب کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے. فیض صاحب جتنے بڑے شاعر تھے اور وہ جس طرح سے ہمیں مل گئے تھے ایک نعمت کی صورت میں اور آج بھی ہیں. تو ایک دفعہ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا تھا کہ فیض صاحب جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی سے معافی مانگ رہے ہیں. تو
وہ خود اپنے اس بات کو مان لیتے تھے بڑے جی ہاں، فراغ دلی سے، بالکل۔ لیکن بھائی وہ شعر ایسا ہوتا تھا کہ ہم کو تو ان کا اسی طرح سے پڑھنا ایک بہت اچھا لگتا تھا، اور ہم کہتے تھے آپ اسی طرح سے پڑھیے جس طرح پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کچھ بدل کے پڑھنا چاہیں گے تو شاید ہم کو اتنا اچھا نہ لگے۔ اچھا، فیض صاحب کا ذکر آیا ہے تو ایک واقعہ بھی آپ بتا دیجئے، جو ہاتھ پکڑنے والا واقعہ تھا۔ بہت سارے قصے ہیں، لیکن میں بتا دیجئے، سب لوگوں کو بتا دیجئے کہ ایک خاتون تھیں جو فیض صاحب کی شاعری کا جنہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ فیض صاحب کے بارے میں مسعود بات کرتے بہت ذرا ہو جاتی ہوں، اس لیے کہ میرا ان کا ساتھ بہت رہا ہے، اور ان کا ساتھ بھی ایک سمجھیے کہ ایک بہت اتفاق کی بات تھی، ایک خوشگوار یعنی میرے لیے تھا، میرے لیے خوش قسمتی کی بات تھی۔ ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں کچھ ایسی پابندیاں ہو گئی تھیں کہ وہ زیادہ پاکستان آ جا نہیں سکتے تھے۔ تو لندن ہی ایک ایسی جگہ ہے اس دنیا میں جہاں ہر بھولے بھٹکے کو کچھ نہ کچھ پناہ ملتی ہے۔ تو فیض صاحب اس زمانے میں لندن میں زیادہ تھے، تو میرا ان کا ساتھ وہاں ہوا، اور بہت اچھی اچھی باتیں ان کی ہیں، وہ کسی دن کسی اور سیشن میں آپ کو سنائیں گے۔ نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی میں نے ایک پروگرام ان کے لیے ریکارڈ بھی کیا ہے، منیزہ نے فرمائش کی تھی۔ اچھا، اب آپ نے ٹی وی کے لیے بھی لکھا ہے، دوسری نثر بھی لکھی ہے۔ آپ نثر بہت اچھا نثر لکھتی ہیں، بہت اچھی۔ کل آپ نے جو اناگرل سیشن میں جو پیپر پڑھا ہے وہ بہت اچھا پیپر تھا۔ پھر آپ نے جگر صاحب کے بارے میں جو یادیں لکھی ہیں، تو کیا اور لوگوں کے بارے میں بھی آپ یادیں اس طرح لکھیں گی، لکھنے کا ارادہ ہے؟ مثلا جگر صاحب والی یاد آپ کی بہت اچھی ہے، مطلب پوری جگر صاحب کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس طرح آپ نے لکھا ہے۔ جی نہیں، میں اصل میں نثر لکھنے سے مسعود بہت گھبراتی ہوں، وہ آپ لوگوں کا حصہ ہے۔ نہیں، آپ اتنا اچھا لکھتی ہیں، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ نثر کہاں کیسے لکھوں۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیے، شاعری میں تو بہت بے پڑھے لکھے شاعروں نے بڑے اچھے اچھے جی بہت اچھے شعر ہیں، بہت اچھے شعر ہیں۔ اس میں کچھ قدرت کا بھی دخل ہوتا ہے اور کچھ وہ بھی مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن نثر ایک ایسا مضمون ہے، پروز جیسے آپ کہتے ہیں، کہ اس میں اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو کم مائیگی کے جوہر بہت جلدی کھل جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی خاص سرمایہ نہیں ہے۔ شعر میں یہ بات چلتی رہتی ہے، اسی لیے میں نثر لکھنے سے بہت مطلب آپ کا خیال ہے شعر میں یہ بات چل جاتی ہے، یہ بات اشارتاً چل جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ بے پڑھے لکھے شاعروں نے بھی بڑے اچھے اچھے شعر نہیں، مگر یہ کہ ان میں کوئی بات تھی نا، نہیں، اس میں جو شعر کہے وہ قدرت کی طرف سے ان کو ایک قدرت کی طرف سے صحیح، اور ان لیکن کا تجربہ تھا، ہاں تو اس سے پھر شعر بن جاتا ہے۔ نثر میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں جسے کہتے ہیں پتا مار کے بیٹھنا پڑتا ہے، پتا مار کے بیٹھیے، پھر کہیں پتا مار کے بیٹھتے ہیں تب لکھنا پڑتا ہے۔ جی ایک پیراگراف جی یہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھی نثر لکھتی ہیں، اور اس لیے کہ ہمارے ہاں اب خاص طور پہ اردو میں جو نثر ہے ہماری، وہ اس کا وہ مٹھاس اور چاشنی وہ نہیں رہی جو پہلے مطلب مثلا آپ کے اندر ہے، یا آپ جیسے لکھنے والے کے اندر ہے۔ کس چیز میں چاشنی رہ گئی ہے تھوڑی؟ یہ بھی صحیح فرمایا کہ چاشنی کسی میں بھی نہیں رہ گئی ہے، اب تو کڑواہٹ ہی کڑواہٹ ہے۔ تو اس میں آپ کوئی اپنی ایک نظم میرا خیال ہے سب سنا دیجئے، تاکہ اس کے بعد پھر آگے ہم بات کریں۔ بہت سی فرمائش ہے، تو میں پہلے جنگل کا قانون ہی سنا۔ جی یہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے بھول کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے، سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، اور سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں
اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. کوئی طوفان آ جائے، کہیں پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. تو خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر، کوئی دستور نافذ کر. سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ اب جو مثلا اب نظم، ایک تو آپ کی نظم ہے، جی. اس کے بعد کچھ نظم میں کچھ تجربے ہوئے ہیں، کچھ تجربے کیے جا رہے ہیں، جی. اور جس قسم کے تجربے لوگوں نے کیے ہیں خواتین نے خاص طور پہ، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، بہت بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، آپ برا نہ مانیے گا، ہمارے یہاں خواتین شعراء نے بڑی اچھی شاعری کی ہے. خواتین کہانی لکھنے والیوں نے بڑی اچھی اچھی کہانیاں لکھی ہیں، مضامین. تو ہمارے یہاں ادب، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ادب پنپ نہیں رہا ہے. ہمارے یہاں بہت اچھی اچھی چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جوں شاید حالات اگر ہمارے ملک کے اچھے ہو جائیں تو اتنا اچھا ادب نہ مل. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بحران میں، کرائسس میں زیادہ اچھا تب پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جہاں لیکن خیر ہم تھوڑی بہت قربانی کے لیے تیار ہیں. دعا یہی دیتے ہیں کہ اللہ کرے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں. تو یہی ہے. میں نے کچھ ایسی نظمیں لکھنا شروع کی جو واقعات کے اوپر مبنی ہیں. جی. تو وہ بھی ایسے ہی لکھی. اور ظاہر ہے میں نے کئی دفعہ سنائی ہے گل بادشاہ والی نظم، گل زمینہ کا آپ نے ذکر کیا. جی. تو اس میں اب تھوڑی بہت یادداشت اب ذرا کمزور ہو گئی ہے. ضرور بتائیے. تو گل زمینہ والی نظم کچھ یوں تھی. گل زمینہ ایک نام ہے جو عام طور سے اس علاقے میں کہ جہاں بمباری ہو رہی ہے، جہاں جنگ لڑی جا رہی ہے، وہاں بچیوں میں سے اگر 3-4 بچیاں ہیں، 6-7 ہیں، تو ان میں سے ایک کا نام گل زمینہ ضرور ہوتا ہے. اور وہ زمین کا پھول سمجھیے اسے کہا جاتا ہے. تو گل زمینہ سنو، گل زمینہ سنو، اپنی کوپل سی انگلی سے اس تودے خاک پر لکھ رہی ہو تو کیا لکھ رہی ہو؟ گل زمینہ نے شربت بھری آنکھیں اوپر اٹھائیں اور کہنے لگی، کچھ ہی دن قبل یہ تودے خاک ہی میرا اسکول تھا، اور میں نے اللہ کا نام یا حافظو اس کی دیوار پر لکھ دیا تھا. میرے کاغذ، قلم اور کتابیں میرے کنبے کے ہمراہ سب مٹ چکے ہیں. میں یہاں روز آتی ہوں، اپنی یادوں کے بستے سے پچھلا سبق ڈھونڈتی ہوں. واہ. تودے خاک پر اس کو لکھتی ہوں اور لوٹ جاتی ہوں. میری قسمت میں پڑھنا نہیں ہے، نہ ہو، میرا لکھنا تو جاری رہے، میرا لکھنا تو جاری رہے. واہ. اچھا، آپ نے گل شیر پر ایک نظم لکھی تھی. گل شیر. جی، وہ گل بادشاہ. گل بادشاہ. وہ تو کئی دفعہ میں نے سنائی ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں سنا دیتی ہوں. ضرور سنا دیجیے، لوگ سننا چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں جس زمانے میں، یہ پرانی نظم ہے، جس زمانے میں افغان وار شروع ہوئی ہے، تو میں یہاں نہیں تھی، باہر تھی. تو وہاں ٹیلی ویژن پہ کوئی خاص اس کے منظر نہیں آتے تھے. جب ہم ٹیلی ویژن کھولتے تھے تو ایک سیاہ اسکرین اور اس کے پر کہیں کہیں روشنی دکھائی دیتی تھی. الجزیرہ ایک چینل تھی، وہ کبھی کبھی ایک تصویر دکھاتا تھا کہ ایک بچہ ایک پہاڑی پہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے. تو یہ پوری نظم اس منظر کو دیکھ کے میں نے لکھی. نام میرا ہے گل بادشاہ، عمر میری ہے 13 برس، اور کہانی میری عمر کی طرح سے منتشر مختصر. میری بے جان، میری بے نام پتہ نہیں، دیکھیے اب یاد نہیں رہتا.
बापर्दा माँ बेदवा मर गई। बाप ने उसको बुर्क़े में दफना दिया। उसको डर था कि मुनकर नकीर मेरी अम्मा का चेहरा न देखें। वैसे जिंदा थी जब भी वो मदफून थी। बाप का नाम जरताज गुल, उम्र 32 साल। वो मुजाहिद शहादत का तालिब, राह हक़ का मुसाफिर हुआ और जाम शहादत भी उसने मेरे चाचा के हाथों पिया, जो शुमाली मुजाहिद था और 5 वक्ता नमाजी भी था और हाजी भी था। तो मसला इस शहादत का पेचीदा है, इसको बेहतर यही है यहीं छोड़ दें। अब बहरहाल बाबा तो जन्नत में है, उसके हाथों में जामे तहूर, उसकी बाहों में हूरो कसूर। मेरी तकदीर में बम धमाके धुआं, पिघलती हुई ये ज़मीं, बिखरता हुआ आसमां। बाद अज़मर्ग वो जिंदा है और ज़िंदगी मुझसे शर्मिंदा है। कल सरे शाम दुश्मन ने आते हुए बम के हमराह बरसा दिए मुझ पे कुछ पीले थैले, जिनसे मुझको मिले गोल रोटी के टुकड़े, एक मक्खन की टिकिया, एक शरबत की बोतल, मुरब्बे का डिब्बा। इसके बदले में वो ले गए मेरे भाई का दस्ते मशक्क़त, जिसमें मन्नत का डोरा बंधा था, मेरी छोटी बहन का वो पाँव जिससे रंगे हिना फूटता था। तो लोग कहते हैं ये अमन की जंग है, लोग कहते हैं ये अमन की जंग है, और अमन की जंग में हमला आवर सिर्फ बच्चों को बेदस्तों पा छोड़ते हैं, उनको भूखा नहीं छोड़ते। आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ है। मैं दहकते पहाड़ों में तन्हा अपने तरके की बंदूक थामे खड़ा हूँ, तमाशाए अहले करम देखता था, तमाशाए अहले करम देखता हूँ। नाम मेरा है गुल बादशाह, उम्र मेरी है 13। अब एक आध गज़ल सुना दो, एक आध गज़ल सुना दो। अच्छा सुनाइए, गज़ल सुनाएंगे, अगर मिल जाए तो सुना देती हूँ। याद नहीं रहता है। मेरा ख्याल में इसमें देखना पड़ेगा, वो दे दीजिए मुझे। अच्छा जी, माफ़ कीजिएगा, जहमत हो रही है आप लोगों को, लेकिन ये महनाज ऐनकें बदलना पड़ती हैं। हर हुक्मरान आके बसद नाजो इफ्तिखार, सच्ची ज़मी पे खींचता है झूठ का हिसार। मुंसिफ के भी गले में है एक तौक़े फ़र्द जुर्म, इंसाफ किससे मांगते हमसे गुनाहगार। और आलिम की गुफ्तगू से भी आती है बुए खून, सौदा ने अपने शेरों में लिखा है बार बार। हर मदरसे में दरसे शहादत है सुरखरू, दरसे हयात सारे हुए नजरे इंतशार। सूरत दिलकशी रही, ख्वाहिश ज़िंदगी रही, दागे दिले ख़राब से रात में रोशनी रही। तेरे सभी कुलाह पोश कोहे गुरूर से गिरे, तेरे सभी कुलाह पोश कोहे गुरूर से गिरे, अपनी तो तरके सर के बाद इश्क में बरतरी रही। 7वें आसमान तक शोले इल्म व अक़ल था, फिर भी ज़मीन अहले दिल कैसी हरी भरी रही। आप हुआ है मुंदमिल, गुल ने बहार की नहीं। आप हुआ है मुंदमिल, गुल ने बहार की नहीं, और शोहरत दस्ते चारा गर ज़ख्म ही ढूंढती रही।
کہتے ہیں ہر ادب میں ہے ایک صدائے بازگشت، میر کے حسن شعر سے میری غزل سجی رہی۔ واہ واہ، غزل اور سنائیں گے آپ؟ جی غزل سنائیں گے آپ کو؟ جی دیکھتی ہوں کوئی اچھی اگر۔ اچھا یہ بتائیے آپ جی کہ آپ کے جو نظموں کے موضوع ہیں، آپ نے جن کو اپنا موضوع چنا ہے، جی وہ خواتین، لڑکیاں، جی قسم کے لوگ، تو اگر آپ کو فیمنسٹ شاعرہ کہا جائے تو کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ مجھے نہیں کہہ سکتے، یہ جان بوجھ کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں سمجھ گئی آپ نے جان بوجھ کے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے، لیکن دیکھیے مجھے اس لیے کہ ایک صنف ہے اب تانیسی شاعری، نہیں، تانیسی تنقید، تانیسی نثر، اب یہ بہت کچھ آ گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں بات سمجھتے کہ ادب میں کوئی کسی قسم کی تفریق ہوتی ہی نہیں؟ اب تو ہے، اب بنا دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ادب میں میں تو یہ دیکھتی تھی کہ جو اخباروں میں عورتوں کا صفحہ ہوتا ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک خاص طبقے کے لیے آپ کسی چیز کو نامزد کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں اس کی میں قائل ہوں کہ عورتوں نے بڑے ظلم و ستم سہے ہیں، جی یقیناً سہے ہیں اور سہ رہی ہیں، اور اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ انسانیت کے لیے ہے، صرف عورتوں اور مردوں کا اس میں تشخیص نہیں۔ تو یہ ضرور ہے کہ بالکل صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ تصویر جو نظمیں ہیں میری وہ اصل میں ذرا ہیں، ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سناتی ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے فیتا چلتا رہتا ہے۔ جی ہاں، بہت اچھی نظم، بہت اچھی، فیتا چلتا بہت رہتا اچھی ہے، نظم۔ ایک بٹن دباتے ہی رنگ و نور کا سیلاب آنکھ سے گزرتا ہے۔ ایک بٹن دباتے ہی رنگ و نور کا سیلاب آنکھ سے گزرتا ہے، ناچتی ہوئی لڑکی صرف جوتیاں پہنے اور گٹار کی دھن پر گھومتے ہوئے لڑکے، ایک جیسی تحریریں، ایک جیسی تمثیلیں، تذکرے عبادت کے، پیترے سیاست کے، عشق کی مناجاتیں، حمد منقبت نعتیں، گفتگو کے ہنگامے، رات دن خبر نامے، رنگ صاف پانی کا، لہجہ زندگانی کا، اور پھر کسی تہ سے ایک خبر ابھرتی ہے، فیتا چلنے لگتا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ جیتے جاگتے انسان رہ گئے خبر بن کر، مٹ گئے عدد بن کر، ہم بٹن دباتے ہیں رنگ و نور کا سیلاب آنکھ سے گزرتا ہے، فیتا چلتا رہتا ہے، فیتا کون پڑھتا ہے۔ واہ واہ، اب ایک اور نظم آپ کو سناتی ہوں، جس نظم کی فرمائش ہے وہ اب سنا دیتی ہوں۔ پھر ایک بار یوں ہوا کہ آسمان پھٹ گیا اور زمین جھلس گئی، پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے اڑ گئے، سمندروں میں گر پڑے، سمندروں کی سانس رک گئی، واہ واہ، تمام جن و انس، سب چرند سب پرند ایک جمی ہوئی فضا میں قید ہو کے برف ہو گئے۔ اسی گھڑی نکل پڑا 5-7 جھینگروں کا قافلہ، واہ، زمین کی بچی کچی تہوں کو چاٹتا ہوا، جمی ہوئی فضا کو کاٹتا ہوا، واہ، خاردار باہیں ان کی جھومتیں، لال لال آنکھیں ان کی گھومتیں، مونچھیں تان تان کے ایک نرالی شان سے سیٹیاں بجا بجا کے چیختے، اے سکوت وقت ٹوٹ ہم سے کچھ کلام کر، واہ، اے منارے فنا جھک ہمیں سلام کر، ہم ہی یادگار ہیں نائب خدا کے علم و فضل کی، اب ہمارے ہاتھ میں جہاں کا انتظام ہے، بس ہمیں دوام ہے، بس ہمیں دوام۔ واہ، یہ ہمارے آج کے حالات پر بہترین نظم ہے، یہ بالکل ہے ہمارے کہ حالات پر یہ جب نظم ہے، ایٹم بم کے بعد صرف جھینگر رہ جائے، بالکل بالکل یہی ہوگا جو حالات ہمارے ہیں، جی اور اس کے باوجود آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری تہذیب جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے؟ دیکھیے بظاہر ایجادات تو ترقی کر رہی ہیں، تہذیب کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، ایجادات ترقی یعنی کر جن زوال کی نشانی آپ کرتی ہیں جی وہ زوال اب کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ کیا سمجھیے؟ زوال، زوال
دیکھیے میں کبھی باہر جاتی ہوں تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں ہندوستان میں بھی، ولایت میں بھی، تو وہ پوچھتے ہیں بھئی حالات بتائیے، حالات کیا ہیں؟ میں کہہ دیتی ہوں بڑے اچھے حالات ہیں. تو کہتے ہیں بھئی آپ بھی کہتی ہیں کہ اچھے حالات ہیں، اور تو میں نے کہا میں اس لیے اچھے حالات کہتی ہوں کہ اب حالات ہیں ہی نہیں جو اچھے ہوں یا برے ہوں، تو بس انتظار کرنا چاہیے، اور کیا کر سکتے ہیں. میں اخلاقی زوال اور تہذیبی زوال کا دونوں کا میں ذکر کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے مسعود کہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا، کل بھی میں نے اپنی تقریر میں، پرسوں بھی یہی بات کہنا چاہی تھی کہ ہمارے یہاں اب بات چیت کا بڑا توڑا پڑ گیا ہے، جی، جسے آپ کمیونیکیشن کا بریک ڈاؤن کہتے ہیں. اصل میں قصہ یہ ہے کہ باپ ماں دونوں اپنی زندگیوں میں ہیں. باپ اپنے پیشے سے اتنا اس طرح منسلک ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں. مائیں بھی اب کام کر رہی ہیں. جیسے میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ جو وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ سب مل کے رہیں، اور اگر کہیں ہے بھی تو اگر بچوں نے بچپن سے جلدی بھاگنا شروع کیا ہے تو بڑی بوڑھیوں نے بوڑھا ہونا بھی چھوڑ دیا ہے. تو وہ مل جل کے ہی بات اب ہو رہی ہے. کوئی کچھ دیکھ، پھر ٹیلی ویژن، اور پھر اس میں طرح طرح کے پروگرامز. اب میں تو دیکھتی ہوں 4-5 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ ہوتے ہیں. جی، تو وہ کہانی کیوں سنے گا، وہ گفتگو کیوں سنے گا؟ وہ اپنا مشغلہ جاری رکھے گا جو اس کے لیے زندگی کے لیے ضروری ہے، اور آنے والے زمانے میں تمام ان چیزوں کی کھپت ہوگی. تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اخلاقیات اب کس طرف جائیں گی. مشین کے ذریعے آئیں گی لوگوں کے ذہنوں میں، یا بات چیت کے ذریعے آئیں گی؟ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اچھا، صرف وہ بات نہیں ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خیالات اور اپنے نظریات میں اس قدر پختہ، ہر طبقہ اپنے نظریات میں اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، یا یہ کیا ہوا ہے، کس قصہ؟ نہیں، اس کے وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ زندگی اتنی گہما گہمی ہو گئی ہے اس میں، زندگی میں، کہ دیکھیے پہلے تو یہ تھا کہ شام کا ایک وقت، کم سے کم ہمارا زمانہ بھی کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں یہ تھا کہ شام کے وقت بیٹھے تو کچھ بات چیت ہو جاتی تھی. وہی تم نے کیا کیا، تم نے کیا پڑھا، کیا ہوا، اچھا میاں اس طرح بات نہ کرو، اچھا بی بی اس لہجے میں نہ بات کرو، یہ خیال رکھو، چھوٹی چھوٹی باتیں. اب لوگوں کے پاس ان تمام باتوں کا، یعنی یہ تربیتی اسکول جو گھروں کا تھا وہ بڑا ہل گیا ہے. اس سے بہت کچھ فرق پڑتا تھا. تو اب یہ بات نہیں ہے. اب اپنی اپنی روش. دیکھیے پہلے تو 4-5 سال کا انتظار کرنا پڑتا تھا بچے کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے. اب تو 6-7 مہینے میں اس کا نام لکھوانا پڑتا ہے. تو پہلے تو 4-5 سال تک بچہ گھر سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے پھر اس کے بعد اسکول جاتا تھا. تو اب وہ چیز بھی نہیں ہے. اور اس میں کسی کا اصل میں ہوتا یہ ہے مسعود کہ تبدیلیاں تو ہر زمانے میں آتی ہیں. جی جی. اور وہ بہت ضروری ہیں. تبدیلیوں کا آنا بھی ضروری ہے. مگر ہمارے یہاں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ سنجیدہ کام، کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سنجیدہ کام بھی جاری رہتے ہیں. تو اب یہ نہیں معلوم کہ ہم سنجیدہ کاموں میں ترقی کر رہے ہیں یا روزمرہ کے کاموں کی باتوں میں ترقی کر رہے ہیں. بہرحال ترقی بہت دھندلائی ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں تو کبھی نہ کبھی واضح ہوگی. بالکل. میں تو ایک گھریلو عورت، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی. اب آج کل میرا ایک بہت عزیز بیمار ہے ہسپتال میں، تو ہم سب روز جاتے ہیں. تو ایک نرس نے مجھ سے بڑی اچھی بات کہی. جب میں آئی سی یو کے سامنے سے گزرتی ہوں تو اپنی عادت کے مطابق، حالانکہ اب وہ بچہ آئی سی یو میں نہیں ہے، مگر میں سب کے لیے ایک دعائے خیر کر کے آگے بڑھتی ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کھڑے ہو کے ایسا کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کہا میں دعا کرتی ہوں. تو کہنے لگی اچھا آپ لوگ بھی بہت دیکھنے آتے ہیں. دیکھیے اب لوگ بہت کم دیکھنے آتے ہیں. اچھا، مریضوں کو دیکھنے کم آتے ہیں. وقت نہیں رہا لوگوں. اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. کبھی آ گئے، ہفتے میں 2 دفعہ آ گئے، 1 دفعہ آ گئے. تو آپ لوگ کیسے وقت نکالتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھئی لوگ نہ نکالے، میں تو وقت نکال ہی لیتی ہوں، میرے پاس وقت ہے. تو کہنے لگے اچھا یہ سب باتیں باجی اب ختم ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا ہاں تھوڑی بہت تو ختم ہو رہی ہیں. لیکن آپ کے خیال میں ہمارے ادب پر، نثر اور شاعری پر اس کا اثر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. اس کو لوگ اظہار کر رہے ہیں. ادب کا ہر زمانے میں جتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوں یا بری،
اس کا اثر ادب پہ لازمی ہے. جی ادب وہ کسوٹی ہے. ہمارے فراق صاحب نے بڑا اچھا ایک جملہ لکھا تھا کہ اپنے کسی مضمون میں کہ ادب جو ہے وہ قوموں کے انحطاط اور ترقی دونوں کی کسوٹی ہے. بالکل صحیح. قوم آپ کی کتنی ترقی کر رہی ہے، ادب اس کا آئینہ ہے. بھی کس انحطاط کے دور سے گزر رہی ہے، ادب اس کا آئینہ. بالکل. تو ادب کو تو ہم نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیے کہ جس طرح کے مضمون لکھے جائیں گے، کیسی شاعری کی جائے گی، کس طرح کے تعلیمی ادارے اپنا کام کریں گے، کس طرح سے مدرس اپنے سبق کو اپنے شاگردوں تک پہنچائیں گے. یہ سب باتیں من جملہ آ کے ادب میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور ادب ہی سے ہم وہ آئینہ ہو جاتا ہے ادب جس میں پورے ملک کا عکس نظر آتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے، اپنے تعلیم کی بات کی، تو کیا ہمارا آج کا جو تعلیمی نظام ہے جی اور تعلیمی نصاب ہے، جی آپ کے خیال میں ہمیں اس سے مطمئن ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہم اس سے غیر مطمئن ہیں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کی جو نالج ہے وہ وہی مشین والی بات آتی ہے. ابھی ایک بہت قیمتی اسکول کی ایک ٹیچر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے کلاس کے بچوں کو ایک تاریخ کی مضمون لکھنے کے لیے دیا. تو کہنے لگی حیرت کی بات ہے کہ 22 بچے بالکل ایک سا مضمون لکھ کے لائے، اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں تھی. تو انہوں نے اپنے انگلیوں سے گوگل دبایا اور اس کے بارے میں جو لکھا وہ انہوں نے لا کے دے دیا. تو اس میں دماغ کی کاوش جو ہے، جو ہوتی تھی، جو ہمارے زمانے میں ہوتی تھی، وہ تو نہیں ہے. وہ ان کو اتنی آسانی سے وہ سب چیز مل جاتی ہے. لیکن اب یہ میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں کوئی ایجوکیشنسٹ یا معلم تو نہیں ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑی بہت دماغ کی ورزش اور کاوش تو یقینی ہے. اب مشینوں کے ذریعے وہ سب بہت آسان ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہی ہے کہ جنرل نالج تعلیم اور پیشے کے ساتھ زیادہ منتقل ہو گئی، پیشے کے گرد گھومتی ہے. تو بچے جو ہیں، اکثر خاندان کے بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں ذرا یہ سمجھا دیجئے، یہ سمجھا دیجئے. جب میں انہیں زیادہ اچھی طرح سمجھانا چاہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آنٹی ہمارا بس سی آ جائے اتنا پڑھا دیں، ہم صرف سی لینا چاہتے ہیں، باقی دو بی تو آ ہی رہے ہیں ہمارے، ایک سی بھی آ جائے تو ذرا ٹھیک ہو جائے. تو آپ ہمیں اتنا پڑھا دیجئے کہ ہمارا سی آ جائے. یہ چیز ان میں نہیں ہے کہ ایک اور اے آ جائے، یہ نہیں ہے، بس آگے بڑھ جائیں. تو یہ تو ہے کچھ نہ کچھ. اب مجھے نہیں معلوم کہ آج کل یونیورسٹیز کا ماحول کیسا ہے، کالجز کا ماحول کیسا ہے. میری تو زیادہ تر اسکولوں کے بچوں سے جان پہچان رہتی ہے. آپ نے اپنی گوگل کا اور اس کا سوشل میڈیا کا ذکر کیا، تو ہمارے یہاں لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ معلومات بہت ہیں، ہاں علم کم ہے. ایگزیکٹلی، آپ نے بڑی اچھی بات کی. معلومات بہت ہیں، علم کم ہے. یہی ہے. اور علم جو ہے اس میں محنت درکار ہے، بھی محنت درکار ہے. محنت درکار، علاوہ ذہن و دماغ کو اس میں محنت تو درکار. قصور کس کا ہے؟ قصور ملا جلا کے ہم سب کا ہی ہے مسعود، قصور کسی ایک کا نہیں ہے. اچھا چلیے، اب آپ نظم سنا دیجیے. کیا بتائیں. یہ کیا سناؤں، آپ بتائیے. اب آپ لوگ کچھ اگر کہیں تو وہ سناؤں. ایک پرانی نظم سنا دیتی ہوں آپ کو. جی. ہاں، ترنم اب بہت مشکل ہے کیونکہ کان میرے بہت اچھے ہیں، آپ سے بھی اچھے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ کہاں سر ہے کہاں نہیں ہے. تو یہ گل چاندنی میری ایک نظم ہے جو آج کے سیشن کا جس کے نام پر عنوان ہے. جشن ہے. جی. ہاں. کل شام یاد آیا مجھے ایسے کہ جیسے خواب تھا، کونے میں. کل شام تو دوبارہ. کل شام یاد آیا مجھے ایسے کہ جیسے خواب تھا، کونے میں آنگن کے میرے گل چاندنی کا پیڑ تھا. واہ. میں ساری دوپہر
سائے میں اس کے کھیلتی، پھولوں کو چھو کر بھاگتی، شاخوں سے مل کر جھولتی۔ سب پھول میرے ساتھ تھے، پتے میرے ہمراز تھے۔ اس کے تنے میں بیسیوں لوہے کی کیلیں تھیں جڑی، کیلوں کو مت چھونا کبھی، تاکید تھی مجھ کو یہی، یہ راز مجھ پر فاش تھا، اس پیڑ پر آسیب تھا۔ ایک مرد کامل نے مگر ایسا عمل اس پر کیا، باہر وہ آ سکتا نہیں، کیلوں میں اس کو جڑ دیا۔ ہاں کوئی کیلوں کو اگر کھینچے گا باہر کی طرف، آسیب بھی چھٹ جائے گا، پتوں پہ بھی منڈلائے گا، پھولوں کو بھی کھا جائے گا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ گھر کا گھر جل جائے گا۔ اس صحن جسم و جاں میں بھی گل چاندنی کا پیڑ ہے، اس صحن جسم و جاں میں بھی گل چاندنی کا پیڑ ہے۔ سب پھول میرے ساتھ ہیں، پتے میرے ہمراز ہیں، اس کے تنے میں آج تک آسیب وہ محصور ہے۔ اس پیڑ کا سایہ مجھے اب بھی بہت محبوب ہے، اور اس کے تنے میں آج تک آسیب وہ محصور ہے۔ یہ سوچتی ہوں آج بھی، کیلوں کو گر چھیڑا کبھی، آسیب بھی چھٹ جائے گا۔ پتوں سے کیا مطلب اسے، پھولوں سے کیا لینا اسے، بس گھر میرا جل جائے گا۔ کیا گھر میرا جل جائے گا، کیا گھر میرا جل جائے گا۔ اچھا، آپ نے اساتذہ کا انتخاب بھی کیا ہے؟ جی بہت کیا۔ یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ بس یہ شوق بچپن ہی سے تھا، یہ سمجھ لیجئے، اور جو عمر بڑھتی گئی، جب اپنا شعر لکھنا کم ہوا تو میں نے اور زیادہ اس پہ توجہ دی، اور میں نے بہت شعر لکھا۔ بہت اچھا انتخاب کیا آپ نے۔ ابھی دیکھ رہی تھی میں پچھلے دنوں مومن کو، تو ایک شعر ایسا نکلا کہ جو آج کل کے، ایک بات ہے کہ شاید ہی کسی بڑے آدمی نے کہا ہے، شاید ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے، مجھے پوری طرح سے نام نہیں یاد آ رہا، کہ بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے سے اگلے 100 برس کی بات دیکھ لیتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ ہے کہ میں مومن کا ایک شعر پڑھ رہی تھی، ایسی وحشت سرا میں کون آئے، ہاں جی، ایسی وحشت سرا میں کون آئے، بے دری کر رہی ہے دربانی۔ ہاں، کیا شعر ہے؟ دیکھیے، بے دری کر رہی ہے دربانی۔ اب میر کا یہ شعر پڑھیے، باغ کیا ہے، اب راہ وحشت گاہ ہے، اب یہاں سے گل کا موسم ہو گیا، اب یہاں سے گل کا موسم ہو گیا۔ تو اب آپ بتائیے، یہ شعر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آج لکھے ہوں، ہیں یہ 150 برس پرانے، 200 برس پرانے۔ شاعر تو وہی بات ہے کہ مستقبل کو دیکھتا ہے، مستقبل کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے کہ کیا ہوگا، مستقبل کو کیا ہوتا دیکھتا ہے۔ جی، تو میں دیکھ رہی ہوں بہت سی چیزیں، کہ بہت سے شعر ایسے تو آپ نے ملتے کس ہیں۔ کا انتخاب کیا ہے؟ میں پڑھتی رہتی ہوں، میں نے کوئی خاص، یعنی اپنے ہی مشغلے کے طور پہ، میرے 2 بیٹے باہر ہیں تو ان کو لکھ کے بھیجتی رہتی ہوں۔ اچھا، تو اس سلسلے اب ان کی تربیت کرتی ہیں اس طرح؟ ابھی بھی نہیں، ان کو ذرا شوق ہے کچھ ہے۔ تو اصل میں یہ تھا کہ جب یہ بچے، ہم لوگ باہر تھے تو یہ ولایت میں پڑھنے گئے تھے، تو ہم نے پابندی لگائی تھی کہ اردو میں خط لکھا کرو۔ جی جی۔ تو اس وجہ سے کچھ شدھ بدھ ہے، تو ان کو کبھی کبھی لکھ کے بھیجتی رہتی ہوں اس وجہ سے۔ اور گھر کے بھی جو بچے ہیں ان کو بھی میں نے کہہ رکھا ہے گھر والوں سے کہ کبھی کبھی میرے پاس بھیج دیا کرو، تو میں ان کے ساتھ باتیں کر لیتی ہوں، تو ان کو سناتی رہتی ہوں، بس چلتا رہتا ہے اسی طرح۔ اب یہ بتائیے کہ نئی نسل کو اردو کی طرف کیسے راغب کیا جائے، اس لیے کہ اب نئی نسل جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ مشینیں، اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے، اور خاص طور پہ جو آج کل نظام تعلیم ہے، اور خاص طور پہ یہ بات کہ وہ زبان جو ہمیں کاروبار، ہمیں ملازمت، ہمیں نوکری اور ہمیں پیسہ دیتی ہے، وہ ہماری اردو زبان نہیں ہے۔ تو اس اردو زبان کے لیے آپ کو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ میں کچھ دن ہوئے میں یوسفی صاحب سے بات کر رہی تھی، وہ بہت مایوس تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کیوں لکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کو لکھنا ہی نہیں چاہیے، اب یہ زبان بالکل ختم ہو رہی ہے۔ میں آپ سے ایک بات بتاؤں، جب میں یہاں آ رہی تھی، میں اس بچے کو نہیں جانتی، ایک 9 سال کے بچے نے مجھے یہ لفافہ دیا۔ اچھا۔ اس میں اس نے میری کچھ نظمیں میں نے ریکارڈ کی تھیں، وہ اس نے پڑھی، تو اس نے کہا میں
میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، میں اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوں. اچھا. مجھے وہ ساری نظمیں یاد ہیں، تو اس نے مجھے یہ خط دیا ہے کہ بڑا اس میں میری تعریف کی ہے اس نے، اچھا. اور اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا ہے. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی آنٹی کہ آپ کچھ ہم لوگ کے لیے اور چیزیں ریکارڈ کر کے دے دیں. تو میں نے کہا اچھا، میں کچھ جی. کر رہی ہوں. تو میں نے کچھ مولوی محمد اسماعیل صاحب کی نظمیں، کچھ صوفی صاحب کی نظمیں کر کے بچوں کے لیے کی تھی. وہ اتفاق سے اس نے سنی، تو آج مجھے وہ بہت اچھا لگا. یہ سب میرے خیال میں 9 سال کا ہوگا. جی جی. تو اس نے کہا کہ مجھے تو سب یاد ہے جو آپ نے پڑھا. تو یہ چیز ہے. اب جہاں تک زبان کا سوال ہے، دیکھیے بات یہ ہے، یہ بات تو مان لی گئی ہے پوری دنیا میں کہ جب تک آپ کی مادری زبان پر پوری آپ کو عبور اور آپ کی واقفیت نہیں ہوتی، آپ کسی دوسری زبان کے شیڈز کو اور اس کی خوبیوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ بات آپ کہہ رہی ہیں، یہاں کتنے لوگ ان بات کو مانتے ہیں؟ اب مجھے نہیں معلوم. اپنی زبان آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو یہ بات تو لکھی ہوئی ہے، یہ ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ لکھی جا چکی کہ سب سے پہلے اپنی زبان کا عبور سب سے اہم چیز ہے. اب آپ یہ دیکھیے، میں تو دیکھتی ہوں ابھی چینی کوئی پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے کہیں، وہ تو اپنی زبان بول رہے جی ہاں، تھے. جی ہاں. ترکی والے آئے، وہ اپنی زبان بول رہے تھے. ایرانی آئیں گے، وہ اپنی زبان بولیں گے. اب ہمارے ہی جو ہیں لوگ اس میں ہیں بھائی. تو سوال یہ ہے کہ جب تک بچہ اپنی زبان سے واقف نہیں ہوگا، ایک بچے میرے پاس جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کیا آنٹی وی آر ویری سوری وی ڈونٹ نو اردو مچ. تو میں کہتی ہوں بیٹا کوئی بات نہیں، یہ عام بات ہے، کوئی بالکل. بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں، میں نے کہا تمہیں پھر جرمن تو آتی ہوگی؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں آتی. میں نے کہا ڈچ نہیں. تو میں نے کہا اچھا عربی نہیں، فارسی نہیں. اچھا میں نے کہا فرانسیسی آتی ہوگی؟ اس نے کہا نہیں وہ بھی نہیں آتی. تو میں نے کہا بیٹا صرف بولنے بھر کی انگریزی آتی ہے. یعنی اب انگریزی کا بھی یہ ہو گیا کہ بچوں نے سیریس کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ بولنے میں اتنی آسانی ہے ان کو کہ وہ اپنے کورس کی کتاب ہے اور بولنے بھر کی انگریزی ہے. تو میں یہی بات کہتی رہتی ہوں کہ تھوڑی بہت اپنے زبان پہ اگر عبور ہوتا ہے تو اس میں بڑے فائدے ہیں. اس سے آپ کو دوسری زبانیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ دنیا میں مانی ہوئی بات ہے کہ اب ایسے لوگ نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیے، میں ضیاء محی الدین صاحب کی بڑی قدر کرتی ہوں کہ وہ جو زبان بولتے ہیں وہ نک سک سے بہت صحیح، بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. اگر وہ اردو بول رہے بالکل ہیں صحیح، بالکل. تو کیا کہنے، اور اگر وہ انگریزی بول رہے ہیں تو کیا کہنے کہ آپ سنتے چلے جائیے. اور فارسی بول رہے ہیں تو اکثر ہمارے زمانے میں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو اردو اور انگریزی ادب کے طالب علم ہیں اور نظیری پڑھ رہے ہیں. انگریزی ادب کے طالب علم ہیں اور غالب پڑھ رہے ہیں. انگریزی ادب ان کا سبجیکٹ ہے اور وہ فارسی میں حافظ کے شعر سنا. تو یہ سب چیز اب اس طرح کے لوگ ختم ہو گئے، اب نہیں ملتے. آپ اسی لیے تو میں آپ کو نظامی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں اب عسکری صاحب انگریزی پڑھاتے تھے. کیا بات، عسکری صاحب نے فرانسیسی انگریزی ہر چیز، اور صاحب اردو ادب پہ، اور کیا ان کا اشعار کا انتخاب اور کیا طرز تحریر، کیا آپ سر دھنیے سنتے رہیے. تو اس چیز کا اگر یہ کمی کسی طرح پوری ہو جائے تو کیا کہنے. اچھا، بچوں کے سلسلے میں آپ نے بات کی تو وہ جسے ہم نرسری رائمز کہتے ہیں، اردو کی جو مثلاً اب اسماعیل میٹھی کی رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری، تو اس کی آج کیا ریلیونس ہے؟ آج ہے کوئی ریلیونس؟ دیکھیے نرسری رائمز کے اب ہینسل گریٹل کی کیا ہے، کیا اہمیت ہے؟ وہ تو مگر چونکہ وہ انگریزی میں ہے اس لیے ہر بچہ اس سے واقف ہے. نہیں، اب ہماری بچوں کی مائیں انگریزی میں کہانیاں بچوں کو سنایا کرتی ہیں رات کو. تو اب یہ تو ہے نا، اب تو اس کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ کہ بھائی اب گائے کی نظم سے کیا فائدہ ہے، اس لیے کہ گائے کہاں گھر میں ہوتی ہے، وہ تو ملک پیک وغیرہ چل رہا ہے، آل پرس چل رہا ہے. گائے وائے کا اب تصور ہی ختم ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی اب کوئی ماں باپ فاقے کی وجہ سے اپنے بچوں کو رات میں جنگل میں نہیں چھوڑتے ہیں، اور نہ کوئی لڑکی لال کوٹ پہن کے بھیڑیوں کو اپنی دادی سمجھتی ہے. کوئی نہیں ہوتا ہے یہ سب باتیں. تو یہ حقیقتیں آپ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اچھا، اب وہاں سے حکم ہو گیا ہے کہ 10 منٹ رہ گئے، تو 10 منٹ ہیں آپ کے سوالوں کے لیے. اگر آپ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہیں تو آپ
ضرور کیجیے. سوال فرمائیے. جی. یہ کتاب مجھے دے دیجیے. کوئی صاحب اور کوئی کرے نہ کرے. وہ سوال ادھر لے جائیے. مائک کون ہے؟ یہ ادھر. جی بہت محظوظ ہوئے. یہ آواز آ رہی؟ جی. زہرا صاحبہ بہت محظوظ ہوئے. بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ شاعر اگلے 100 سال کا سوچتا ہے. میں نے نہیں، یہ کسی بڑے مفکر نے یہ کہا. صرف آپ شاعر کی بات کر رہے ہیں یا ادیب کی یا کس کی؟ نہیں، ادیب کے بارے میں نے نہیں پڑھا. ہاں. شاعر کے بارے میں جہاں تک 90% مجھے یاد ہے، شاید ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے جی کہ شاعر اپنے سے 100 سال آگے کی بات دیکھتا ہے. اچھا، تو اگر آپ کو یاد ہوگا ابوالکلام آزاد نے بہت لکھا ہے. جی ہاں، کیا اور کہنا. پاکستان کے بارے میں اس نے جو چیزیں کہی ہیں اس وقت، جی وہ ہاں. سب اس وقت صحیح ہو رہی ہیں. تو یہ صرف ادیب کے بارے میں نہیں ہے. نہیں، یقیناً. اب دیکھیے، اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ لکھنے والا، جی وہ ذہین دماغ جی جو شعر بھی کہہ سکتا ہے، جو نثر بھی لکھ سکتا ہے. جی اور آپ نے تو بہت بڑا نام لے لیا. جی ان سے زیادہ خوبصورت نثر نگار، جی، بالکل. ان سے زیادہ عالم، ان سے زیادہ یعنی جسے صحیح معنوں میں آپ لوگ انٹلیکچوئل کہتے ہیں، جی، بالکل. وہ مولانا کا درجہ ہے. جی. اور انہوں نے جو بھی لکھا، چاہے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہو، جی یا وہ سیاسی تقاریر ہوں، یا ان کی تنزیات ہوں، تو اور یا وہ خطوط ہوں، بالکل. وہ تو ہمارے ادب کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. بہت بہت شکریہ. زہرا، آپ نے کہا کہ تعلیم جو ہے وہ مادری زبان میں ہونی چاہیے. جی. تعلیم جو ہے یا جی. مادری زبان پہ بچے کو عبور ہونا چاہیے اور مادری زبان میں ہونا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مادری زبان میں ہونی چاہیے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی زبانیں ہیں اور ساری تعلیم ہر زبان میں ہونی چاہیے. ہاں، بالکل. تو جو ہمارے اردو اسپیکر انٹیلیجنشیا ہے، وہ اس کو یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ اردو کے زبان کے خلاف بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک ایشو آ جاتا ہے جب اردو کی بات آتی ہے، جو آج کل اردو کے ساتھ ہو رہا ہے انگریزی سے. اردو زبان بولنے والے یہی کچھ اور زبانیں جو پاکستان میں تھیں ان کے ساتھ کر چکے ہیں. تو اب جب یہ باتیں آتی ہیں کہ مادری زبان میں ہونی چاہیے، تو سندھی میں بھی ہونی چاہیے، یقیناً ہونا اردو چاہیے. کا سروائیول اس میں ہے کہ اور مادری زبان کو میں آپ سپورٹ. سے عرض کرتی ہوں. دیکھیے، ہمارے بہت اچھا آپ کا سوال ہے. میں آپ سے عرض کروں، ہماری غلطی یہ رہی ہے بنیادی کہ ہم نے علاقائی زبانوں کو بہت نظر انداز کیا. اگر ہم علاقائی زبانوں کی ترقی پر توجہ دیتے تو آج کو ہمیں یہ مسائل درپیش نہ ہوتے. سب سے بڑا قصور اس میں یہی رہا ہے. اچھا، علاقائی زبانیں، اب دیکھیے ہندوستان میں تو بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار. ہمارے یہاں تو بہت کم ہیں، لیکن انہوں نے اپنی علاقائی زبانوں کو اپنی جگہ ترقی دی ہے، لیکن اپنی قومی زبان انہوں نے ایک رکھی ہے. قومی زبان جو کہ دستور میں لکھی جاتی ہے کہ کسی ملک کی قومی زبان ایک ہے. علاقائی زبانیں اپنی جگہ ترقی کریں گی. جیسے کہ سب سے زیادہ خوبصورت ادب جو لکھا گیا ہے ہندوستان میں وہ مراٹھی میں ہے. مراٹھی میں بنگلہ اور بنگال کا جو بنگالی میں تو بہت زیادہ لکھا گیا ہے، اور کلاسکس بھی ہیں، اور آج کل بھی بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. تو لیکن انہوں نے ایک زبان اپنی ہندی رکھی ہے جس میں کہ ہر شخص جا کے باہر بات کرتا ہے. ہمارے یہاں اسی وجہ سے یہ ہوا کہ دوسری علاقائی زبانوں کی چونکہ ترویج اچھی طرح نہیں ہو سکی، اس لیے قومی زبان کی شخصیت بھی وہ نہیں رہی جو ہونا چاہیے تھی. لیکن اب بھی اس کے اوپر کام، جیسے ہم سندھ میں رہتے ہیں، بھائی کتنے بچے ہیں جو بھٹائی تو چھوڑ دیجئے، شاہ لطیف چھوڑ دیجئے، شیخ ایاز کا نام کتنے بچے جانتے ہیں؟ اتنے آڈینس ہیں، میں پوچھتی ہوں کہ شیخ ایاز کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں، جو اتنے بڑے شاعر تھے سندھی کے کہ ان کو ہم یعنی ان کا درجہ ہمارے بڑے شاعروں میں اپنی جگہ مسلم اور مضبوط ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں پنجابی میں بہت اچھے اچھے شعر کہے گئے.
میں نے فیض صاحب سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ فیض صاحب آپ نے پنجابی میں زیادہ شعر نہیں کہے. انہوں نے کہا بھائی ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے, ہم مانتے, لیکن ہم تمہیں سچی بات بتا دیں, ہم بہت اچھے فارسی جانتے تھے, اردو جانتے تھے. ہم نے سوچا ہم بہت اچھا شعر کہیں, میر غالب کی طرح کہہ لیں گے, لیکن پھر ہم نے سوچا ہم بلے شاہ کی طرح عمر بھر شعر نہیں کہہ سکتے. ہم اس کے مقام کو چھو نہیں سکتے, ہم اس کی بلندی پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی ہے صوفیانہ کلام, یہ ہر جگہ ہر زبان میں. اس میں بھی اب کیا بتائیں, حکومتوں کی اتنی غلطیاں رہی ہیں, تو یہ بھی صحیح. یہ بھی سوچئے کہ ہم نے کس کس دور میں کس کس طرح آنکھ کھولی ہے. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر ہوئے ہیں بوڑھے ہوئے ہم یہ سمجھ لیجیے. اور کوئی صاحب؟ جی زہرا آپا, آپ سے ایک سوال نہیں ہے, ایک گزارش ہے کہ آپ کی ایک نظم تھی, میں بچ گئی ماں میں بچ گئی ماں, وہ سنائیے گا, کیونکہ میرے خیال میں وہ ایک پورا سوال ہے ہم سب کے لیے. ضرور ضرور. مہناز کو تو میں آپ کی درخواست تو میں بالکل رد نہیں کروں گی, آپ گزارش نہیں, حکم کیجیے, کیونکہ جو پڑھ رہی ہوں وہ اینکوں ہی کی وجہ سے پڑھ رہی ہوں. وہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہے, ہمارے یہاں گاؤں میں بہت ہے, ہندوستان میں تو بہت زیادہ ہے. تو ایک میں نے رپورٹ دیکھی جس میں کہ یہ تھا کہ اگر بچی پیدا ہونے والی ہے تو اس کو پہلے ہی سے ختم کر دیا جائے. تو یہ نظم اس بچی نے لکھی ہے. وہ بچی کہتی ہے, میں بچ گئی ماں میں بچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں میں بچ گئی ماں, تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں, میں بچ گئی ماں میں بچ گئی ماں. گر میرے نقش ابھر آتے وہ تب بھی لہو سے بھر جاتے, میرا قد جو تھوڑا سا بڑھتا میرے باپ کا قد چھوٹا پڑتا. میرا قد جو تھوڑا سا بڑھتا میرے باپ کا قد چھوٹا پڑتا, میری چنی سر سے ڈھلک جاتی میرے بھائی کی پگڑی گر جاتی. میں بچ گئی ماں میں بچ گئی ماں, تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں. میری آنکھیں روشن ہو جاتی, تیزاب کا سرما لگ جاتا, سٹے وٹے میں بٹ جاتی, ہر خواب ادھورا رہ جاتا. تیری لوری سننے سے پہلے خود اپنی نیند میں سو گئی ماں, انجان نگر سے آئی تھی انجان نگر میں کھو گئی ماں. میں بچ گئی ماں میں بچ گئی ماں, تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں. اب تو وقت ختم ہو میرا خیال. زہرا آپا, پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس روز کی نوٹ سپیچز ہو رہی تھیں اتنی شستہ انگریزی میں, اور آپ نے جو اردو میں جس قدر خوبصورت آپ نے جو کتاب کی جو توجیہ پیش کی ہے وہ ہمارے دلوں پر نقش ہے. اور آپ سے سوال یہ ہے آپا کہ انگریزی میں لکھنے والے بہت سارے بچے بچیاں ہیں جو کہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. سر آپ سے بھی ہے یہ کہ اگر کوئی آپ کی نظر میں اردو میں لکھنے والے اچھے بچے ہیں تو کائنڈلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں ہمیں آپ اگر ان کا بتائیں. اردو میں لکھنے والے یا اس میں کیوں کم لکھ پا رہے ہیں, اس کا کوئی تدارک آپ بتائیے کہ کیسے زیادہ لکھنے لگیں. کیا کہہ رہے ہیں اردو میں بچے کیوں نہیں لکھ پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پڑھایا نہیں جا رہا نا اردو. مگر کوئی اگر آپ کی نظر میں ہوں جو لکھ رہے ہوں. اچھا, لیکن میں آپ سے ایک عرض کروں کہ اردو سے محبت لوگوں کو ہے. اردو اگر زندہ ہے تو جیسے اب مثلا آپ کی شاعری ہے, اردو پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, خاص طور پہ جو انگلش میڈیم کے نوجوان ہیں. ضیاء محی الدین ہر سال دسمبر کی آخری رات لاہور میں علی آڈیٹوریم میں ایک سیشن کرتے ہیں. اس میں وہ نون راشد, فیض احمد فیض یا ہمارے جو نثری ادب ہے پرانا قدیم وہ پڑھ کے سناتے ہیں. آپ جا کے دیکھیے وہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی, اور وہ سب بچے وہ ہوتے ہیں جو انگلش میڈیم کے ہوتے ہیں, سارے خاندان وہ ہوتے ہیں جو انگلش میڈیم کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں اس زبان کو, اور یہ زبان اسی لیے زندہ ہے.
اور اب یہ لوگ اس زبان کو زندہ رکھیں گے جو اس قسم کی چیزوں کو کر رہے ہیں, شاعری کر رہے ہیں اور نثر لکھ رہے ہیں. ابھی تارڑ صاحب کے سیشن میں ان سے بھی یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ آخری وہ لکھنے والے ہیں شاید اردو میں جن کو کہ ہم نے پڑھا بہت شوق سے, اور آپ کی کتابوں کا ہم نے انتظار کیا, تو اب کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا. آپ پلیز کچھ روشنی ڈالیے. بہت ہیں لکھنے والے, آپ پڑھیے. اردو میں کتابیں چھپ رہی ہیں, اردو میں میگزین چھپ رہے ہیں, رسالے چھپ رہے ہیں, بلکہ پہلے جتنے رسالے اردو میں چھپا کرتے تھے اب اس سے کہیں زیادہ اردو میں چھپ رہے ہیں رسالے, اور کہیں زیادہ لوگ افسانے بھی لکھ رہے ہیں, نظمیں بھی لکھ رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ تجربات ہو رہے ہیں نئے, نظموں میں بھی تجربے ہو رہے ہیں, حتیٰ کہ غزل میں تجربے ہو رہے ہیں, نئے تجربے ہو رہے ہیں, نثر میں تجربے ہو رہے ہیں. اچھی زبانیں لکھی. آپ کو شاید آپ کو پڑھا ہوگا آپ نے, انتظار حسین کا ناول ہے اردو بستی, اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا تو بکرز پرائز کے لیے جو انہوں نے فورن لینگویجز کے تھے نامنیٹ کیا تھا, اس میں ہمارے پاکستان سے انتظار حسین کے بستی کو نامنیٹ کیا گیا تھا. اگرچہ انعام نہیں ملا لیکن نامنیٹ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بہت بڑی بات ہے. بین الاقوامی طور پہ اردو کو تسلیم کیا جاتا ہے اور تسلیم کیا گیا ہے. اور کوئی سوال؟ اگر آپ نظم سنا دیجیے پلیز, یاد نہیں مجھے, گزارش ہے. یاد نہیں ہے, بہت سی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں, جو یاد رہتی ہیں اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں یاد نہیں ہے بیٹا, یاد نہیں ہے, بس یہ مصرع ہی یاد آ رہا ہے. جی جی آپا, بڑا مختصر سا سوال ہے میرا. جیسے آپ نے کہا کہ نانی اور دادی کی کہانیاں ہم سے چھوٹ گئیں اور بچپن کی نظمیں بھی ہم سے چھوٹ گئیں, تو اس کے لیے آپ اس کا کیا سدباب ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں کے مشاغل اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کا, اور وہ جو مل جل کے رہنے کا خاندان کا ایک انداز ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے. اور آپ میڈیا کا رول بھی اس پہ واضح کیجیے گا تھوڑا, کہ جو اردو زبان کا ایک جو نہیں, میڈیا کی وجہ سے تو زبان کو میرے خیال میں ترقی مل رہی ہے, میڈیا میں تو سب چیزیں. جی میں آپ بڑے ادب کے ساتھ آپ سے اختلاف کروں گا. میڈیا ہماری زبان بگاڑ رہا ہے, بجائے ٹھیک کرنے کے میڈیا ہماری زبان بگاڑ رہا ہے. اب آپ ایک دیکھ لیجئے, عام کی جمع ہے عوام, لیکن عوام بیٹھے بٹھائے مذکر سے مؤنث ہو گیا. اب آپ ہمارا اینکر, ہمارا بولنے والا یہ کہتا ہے عوام یہ کہتی ہے, عوام یہ عربے کہاں کی عوام کہتی ہے, اس لیے کہ پبلک کہتی ہے, یا ہندوستان میں پرجا کہتی ہے, تو انہوں نے ہمیں بھی کر دیا کہ وہ عوام. تو اس لیے پہلے کسی زمانے میں آپ بھی جانتی ہیں, ساتھ یہاں بیٹھے جانتے ہوں گے, ریڈیو پاکستان پہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے, ہر اسٹیشن پر زبان ٹھیک کرنے والا. ہمارے یہاں آج کا زبان بگاڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں, زبان ٹھیک کرنے والے کم ہوتے ہیں, اور اب وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.